جو بے ادب ہوتا ہے نا اس کو ہدایت نہیں ملتی. ٹھیک ہے دور کمزوری کا ہے، ہر جگہ حلوہ ماننے والے لوگ، ایسے لوگ آ گئے جو اختلافات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی مجالس گرم رہے، چاہے ادھر ہوں چاہے ادھر ہوں، ہر جگہ ہے. ان لوگوں کی بات نہیں، بٹ عوام کی میں بات کروں کہ مطلب مجھے کوئی بہت سارے دوست ملتے ہیں، مطلب ہمارے یہاں تو مجلس میں آپ کو پتہ ہمیشہ سارے لوگ آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، غیر مقلد بھی آتے ہیں، اور ان کے کانسیپٹس بہت ساروں کے کلیئر ہوتے ہیں، دیوبندیوں کے بھی کلیئر ہوتے ہیں. ایک ہم نے بیان کیا تھا خاص طور پہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اقدس پہ، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس میں حیات ہیں. تو بہت سارے دوستوں نے بعد میں میسیج کیا اور وہ بولا اچھا حضرت ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب یہ اتنا اہم عقیدہ حیات النبی کا ہمیں ہی نہیں پتہ. تو اگر کوئی بریلوی ہمیں بولے گا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے اور ہمیں ہی نہیں پتہ، ہم کہیں گے نہیں یہ تو تم شرک بدعت. ارے شرک بدعت نہیں ہے، یہ تو ہمارے عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات اور ہیں حیات. تبھی تو روزہ اقدس پر ہم جا کے الصلاۃ والسلام و یا رسول اللہ کہتے ہیں. یا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حیات ہے اور ہمارا عقیدہ ہے. وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں اور ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں، اور ان کی حیات دنیاوی حیات سے زیادہ قوی حیات ہے. یہ نہیں کہ روحانی حیات ہے، روحانی حیات تو سب کی ہے، سارے انبیاء کو چھوڑ دو، اولیاء کو چھوڑ دو، عام مرحومین بھی روحانی روح تو ان کی موجود ہے. تو روحانی حیات تو کوئی فرق نہ ہوا نا. کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جسمانی حیات سے زیادہ قوی حیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے روزہ اقدس میں، اور باقاعدہ اولیاء فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار لگتا ہے، اس میں فیصلے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی ہوتا ہوگا اللہ جانتا ہے، مگر باقی یہ ساری عین حقیقت ہے. تو محض کسی چیز کو ہم نے اس بنیاد پہ نہیں رد کر دینا کہ یار یہ سامنے والا کر رہا یا وہ کر رہا جس کا بنیادی عقیدہ ہم سے رہا. خود دیکھو یار، ہم قرآن اور حدیث کے اور صحابہ کے اور ہمارے جو اولیاء کرام اور بزرگ گزرے ان کی حیات کو رکھتے ہیں سامنے. اولیاء کرام دراصل وہ کیونکہ صحابہ کوئی اور ائمہ کوئی فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے سے قریب ہوتے ہیں وقت میں، تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں. تو ہم نے دیکھنے کہ صحیح عمل کیا، صحیح کام کرو، ڈو واٹ از رائٹ. لوگ اس کو اچھا کہیں برا کہیں، پسند کریں نا پسند کریں، ہمارا عمل لوگوں کے لیے تھوڑی ہے. تو بہت سارے لوگ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ بھئی مزارات پہ گئے، بتا اچھا آپ مزارات میں؟ جی بالکل. اچھا دوسری طرف افسوس کے ساتھ بہت سارے ہمارے لوگ اپنے ساتھی، ان کو جب پتہ اچھا آپ مزارات پہ جاتے ہیں، یار یہ صحیح ہے کیا؟ تو یہاں تو غلطی ہماروں میں ہے نا، ان میں نہیں ہے، وہ تو صحیح. ہاں جیسے کہہ رہا ہوں میں، ان میں بھی جو عقیدہ ہے، جو مفتی مجیب الرحمان صاحب نے، کسی اور مولوی صاحب کا بھی جو بریلوی مسلک کے میں نے کلپ دیکھا تھا، انہوں نے بھی بیان حوالے سے اپنی کتابوں کا حوالہ دیا تھا کہ بھئی وہاں جا کے 4 فٹ دور مزار سے کھڑے ہوں اور چادر نہ چڑھائیں اور چومے چاٹے نہیں اور سجدہ نہ کریں. تو عقیدے ان کے بھی وہی ہیں. اچھا بعض چیزیں یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کچھ باتیں جو خواص کی ہوتی ہے جب عوام میں آتی نا تو وہ عوام سمجھ نہیں پاتی. مینس کہ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں اجازت ہوتی تھی. وہ میر پور خاص کے بلال یاد ہے، میر پور خاص کے جو بزرگ تھے تبلیغی جماعت میں، بابو جی عبداللہ، ہاں جو بزرگ گزرے تبلیغی جماعت کے تھے، بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ میر پور خاص کے. تو وہ جب درود شریف پڑھتے تھے تو ان کو بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی. تو اگر وہ کسی کو کہتے بھائی یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، اور ایک نہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، کئیوں نے.
بتایا. آپ کتاب بھی ہے، ایک پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے، زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت بیداری. یہ کتاب ہے، آپ کو میرے خیال مل بھی جائے گی اردو بازار میں. تو اب وہ شخص کہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ناظر ہو گئے، یا وہ یہی بتائے کہ جی مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں جب میں درود شریف پڑھتا ہوں. تو اب ایک اس کا عوام یہ سمجھے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، عوام کا انٹرپریٹیشن یہ ہے نا. اچھا، دوسری طرف وہ بزرگ غلط جو آدمی کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ جب وہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو زیارت ہوتی ہے. اب اس میں کئی اس کی جو ایکسپلینیشنس ہیں کئی ہیں. بعض اوقات اللہ پاک کسی لطیفے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دیتے ہیں. بعض اوقات اس کا اپنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تخیل اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کو نظر آ جاتا ہے، اس کا اپنا تخیل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پکچر یا جو بھی ہے وہ نظر آ جاتی ہے. تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ بزرگ صحیح کہہ رہا ہے، مگر عوام پہ جب یہ بات آئے گی کہ جی وہ تو ہیں، وہ جب درود شریف پڑھتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن تو یہ کہ جی جیسے میں کہتا ہوں ایک تصویر نظر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا جیسے چاہے وہ موونگ تصویر ٹی وی کی تصویر کی طرح مگر آ جاتی نظر، یا ایک باقاعدہ نظر آ جاتا ہے بیداری میں جیسے بیٹھے میں. اور ایک انٹرپریٹیشن نہیں کہ وہ واقعی وہ آ کے حاضر ہو جاتے ہیں. تو بعض چیزیں ایسی کہ جو جب عوام میں جاتی ہیں وہ عوام اس کا اپنے سے غلط معنی نکال لیتی ہے اور کنفیوز ہو جاتی ہے. تو بہرحال میں تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے. کچھ ادھر غلط فہمی ہے، کچھ ادھر غلط فہمی ہے. وہ مطلب وہ کہتے ہیں جی آپ درود شریف نہیں پڑھتے، اب یہ غلط بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں تو دیکھیں نا، ہمارے یہاں تو پوری درود شریف کی ترتیبیں ہیں اور اللہ کے فضل سے مہینے میں اب تو کروڑوں میں تعداد جاتی ہے اللہ کے فضل سے. اور ہم نے اپنے پروگرام میں بھی وہ جو چارٹ دیا ہے رمضان کے معاملات میں، اس میں بھی کم از کم 1000 مرتبہ کہا ہوا ہے. کم از کم 1000 ہے، کم از کم، زیادہ نہیں. لوگ ہیں جو 10 ہزار پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں. تو درود شریف، مگر جس بیچارے کو یہ غلط خبر پہنچی ہے تو وہ تو صحیح کہے گا نا یار، یہ واقعی جو درود شریف نہیں پڑھے. میرا خیال فقہ کا مسئلہ ہے کہ زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا لازم ہے. تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور تعلق کی وجہ سے تو انسان جتنا بھی درود شریف پڑھے کم ہے. تو ہمارے یہاں تو بڑی ترغیب ہے. مگر اگر ایک طبقے کو یہ غلط انفارمیشن آئی ہوئی ہے تو وہ ان بیچاروں کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں تو کوئی حالات ہی کچھ اور ہے، تب وہ اسی طرح وہاں انہوں نے ذکر کی مجالس کی اہمیت رکھی ہوئی ہے. ہمارے یہاں ذکر کی مجالس کو اہمیت ہی نہیں کرتی. تو اب یہ کہ اگین صحیح طریقے سے تو ہاں ذکر کی مجلس کرنی ہے، مگر اس میں مخوض اجتماع نہ ہو، ٹھیک ہے. پیر صاحب جو ہے وہ روحانی والد ہیں، بالکل ہے، ہم بھی کہتے ہیں. مگر اگر وہ جسمانی محرم نہیں ہے تو کوئی عورت جو ان سے بیعت ہے، جو روحانی بیٹی اپنی جگہ پہ مگر بلا پردے، وہ پیر صاحب سے نہیں مل سکتی. پیر صاحب اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. شریعت محمدیہ کے مکلف ہے نا. تو کیونکہ شریعت نے اگر روحانی باپ ہے تو سب سے زیادہ امت کے روحانی باپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے ساتھ جو محرم نہیں تھیں، جو حکم فرمایا اور جو عمل کیا، جیسے عبداللہ بن مخصوم رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا صحابی تھے، ان کے آنے پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بھیج دیا کہ انہوں نے کہا یہ تو نہیں دیکھ سکتے. بولا آپ تو دیکھ سکتی ہیں. تو یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتیاط فرمائی، اور تو ہمارے پاس تو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے نا. تو ہم نے وہ کرنا ہے جو صحیح ہے.